نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه عبادت خدا بظلم توئی قصہ مختصر سامعین محتشم رب کائنات کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا معبود، میرا مولا اور بادشاہ حقیقی مجھے آج کی گفتگو میں اس منبر و محراب کی عزت و آبرو کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا دفاع کرتے ہوئے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو حق اور سچ سننے کی صلاحیت نصیب فرمائے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں صحیح عقیدہ، نجات پانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، ماہ شعبان المعظم کی آج غالباً 8 تاریخ ہے اور اسی مہینے میں چند دنوں کے بعد انشاءاللہ جو آگے جمعرات آ رہی ہے، اسی جمعرات کو جو جمعے کی شب آئے گی، شب جمعہ، وہ شب بارات ہوگی، شعبان المعظم کی 15ویں شب ہوگی۔ تو آج کی گفتگو ہم انشاءاللہ شب بارات کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کا مقام حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، بلکہ اخبارات میں بھی یہ چیز پڑھی گئی ہے، ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض لوگ بڑی آسانی کے ساتھ شب برات کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس رات میں کی جانے والی عبادت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس ماہ مقدس کے روزوں کی اس رات میں نفل عبادت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ کل یا پرسوں شاید ہمارے ایک نمازی بزرگ نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے فلاں بندے نے کہا ہے کہ شب برات کئی حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، نہ اس کی عبادت ثابت ہے۔ یہ باتیں کر کے شاید آپ کی جہالت پہ پردہ ڈالا جاتا ہے
یا لا علمی کا اظہار کیا جاتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اگر بندے کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو اسے اپنی لا علمی کا اقرار کر لینا چاہیے، لا علمی کا اقرار کر لینا چاہیے۔ کیوں کہ اپنی لا علمی کا اقرار کرنا بھی آدھا علم ہے۔ ایک چیز کا بندے کے پاس علم نہیں ہے، اسے معلومات نہیں ہے، کسی استاد سے شیوخ سے اس نے پڑھا نہیں ہے، وہ کہہ دے کہ یہ چیز میرے مطالعے میں نہیں، یہ میں نے نہیں پڑھی، پڑھوں گا پھر بتاؤں گا، کسی استاد سے پوچھوں گا، تحقیق کروں گا پھر بتاؤں گا۔ لیکن اگر کہا کہ مجھے ہر چیز آتی ہے، جو میں نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، تو یہ جہالت ہے۔ اقرار کر لینا میرے رسول فرماتے ہیں اس کا نام آدھا علم ہے، آدھا علم۔ اگر مجھے کسی چیز کا مسئلہ معلوم نہیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، تو میں کہہ دوں مجھے معلوم نہیں ہے، اس وقت میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، میں کل بتا دوں۔ ہر وقت ہر چیز انسان کے ذہن میں نہیں رہتی۔ شب برات کے بارے میں بہت سو نے یہ بات کہی کہ اس رات کی عبادت کی کوئی حقیقت نہیں، پھر بعضوں نے کہا کہ اس رات کی جو عبادت ہے، اس عبادت کے بارے میں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے۔ آج ہم آپ کو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ سے اور مستند روایات سے، سیاستہ کی کتب سے جن کو ہر کوئی مانتا ہے، ان سے شب برات کی حقیقت، اس رات کی عبادت، اس رات کی عظمت اور اس رات میں عبادت کا سنت مصطفیٰ ہونا، اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھیں تاکہ اس مقدس رات میں کسی مومن کی عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارے ایک جملہ کہنے سے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، لاکھوں بندوں کی عبادت خراب ہو جائے گی۔ لوگ تو پہلے ہی منتظر ہیں کہ ہمیں کوئی کہے کہ نہ جاگو، نہ عبادت کرو، ہم عبادت نہیں کریں گے۔ قرآن مقدس میں جو میں نے آیت کریمہ سورہ دخان کی آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اختلاف ہے، بعض اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اور بعض تابعین اور صحابہ کرام کی جماعت نے کہا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو فیصلہ تو شب برات میں ہوتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی آیت کریمہ جس رات کو بیان کر رہی ہے، اس رات سے مراد شب برات ہے۔ تو شب برات کا ثبوت تو قرآن مجید میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث نمبر 1۔ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف نے اپنی ابن ماجہ میں روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ سیاہ ستہ کی کتب میں سے مشہور و معروف کتاب ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے مدارس کے اندر یہ شامل نصاب ہے۔ جو بڑی 6 مشہور حدیث کی کتابیں قرآن مجید کے بعد ہیں، جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، ان میں ساری حدیثیں صحیح درجے کی ہیں، ان میں ابن ماجہ ہے جو 4 یا 5 نمبر پہ آتی ہے، اس میں روایت ہے۔ امام بہقی نے اس روایت کو اپنی بہقی شریف میں روایت کیا ہے، اور مسند ابی یعلا نے اس کو اپنی مسند ابی یعلا کے اندر بھی روایت کیا۔ اور راوی کون ہے اس حدیث کے؟ راوی خود مولا کائنات باب العلم علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، آقا دو جہاں نے فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آ جائے، یعنی شب برات آ جائے، تو حضور نے ہمیں فرمایا فقوموا لیلہا،
اس رات میں قیام کیا کرو، یعنی رات میں عبادت کیا کرو۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ حضور نے اس رات میں عبادت کا حکم دیا، اور 15ویں صدی میں کوئی بندہ اگر کہے اس رات کی عبادت حدیث سے ثابت ہی نہیں، تو بتائیں ہم اس بندے کی بات مانیں یا مولا کائنات کی بات مانیں؟ ہم مولا کائنات کی مانیں گے، اس لیے کہ مولا کائنات نے اپنے محبوب کا فرمان نقل کیا، حدیث پاک ہے، فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات میں قیام کیا کرو، یعنی نفلی عبادت کرو۔ وصوموا نہارہا، لوگوں نے رات کا انکار کیا، میرے رسول نے رات اور دن دونوں کی عبادت کا بتا دیا، کہا رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ رات کو نفلی عبادت ہے قیام کی صورت میں، اور دن کے اندر روزے کی صورت میں عبادت کرو۔ یہ 15 شعبان کی رات بھی قیمتی ہے، اس کا دن بھی قیمتی ہے، رات بھی مولا کی بارگاہ میں گزارو، دن بھی اس کی بندگی اور عبادت میں گزارو۔ کیوں؟ وجہ بتائی، ما قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا۔ 15 شعبان المعظم کی رات اللہ تبارک و تعالی جب اس رات کا آغاز ہوتا ہے غروب آفتاب سے، تو اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے وقت ہی اپنی شان کے لائق خود آسمانی دنیا پہ اتر آتا ہے۔ رب خود آسمانی دنیا پہ اتر آتا ہے اور اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور کہا رب آسمانی دنیا پہ اتر آتا ہے، بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور خود اپنے شایان شان رب کائنات ساری رات صبح صادق طلوع ہونے تک مولا خود آوازیں لگاتا ہے، کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگنے والا ہو؟ تو اس رات میں بخشش کی صدائیں آتی ہیں رب کی بارگاہ سے، اور ہم لوگوں کو اس رات کی عبادت سے محروم کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب کی بارگاہ سے پھر ندا آتی ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، رات کی تنہائیوں میں آؤ، تمہیں تمہارا مولا دینا چاہتا ہے۔ جب رزق لینے کا وقت ہے تب تم غفلت کی نیند سوئے ہو، اور جب لینے کا وقت نہیں ہے، جب تقسیم کا وقت نہیں ہے، تب تم مارے پھر رہے۔ اگر رزق کی طلب ہے تو رات کی تنہائیوں میں مولا سے مانگ کے دیکھو، وہ اپنی شان کے لائق آواز دے کے پکارتا کوئی ہے رزق مانگنے والا؟ بہت کم ہوتے ہیں جو رات کی تنہائیوں میں مانگتے۔ اللہ ہمیں یہ شعور نصیب فرمائے۔ پھر آواز آتی ہے کوئی مصیبت زدہ؟ آئے میری بارگاہ میں سوال کرے، میں آج اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ میرے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ صبح فجر طلوع ہونے تک اپنی شان کے لائق 15 شعبان المعظم کو یہ صدائیں دیتا رہتا ہے، پوری رات مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کی بارگاہ سے صدائیں آتی ہیں، اور جن کو اللہ کی بندگی کی لذت نصیب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شعور دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ جن کے من پاکیزہ ہوتے ہیں، جنہوں نے شب و روز مولا کی بندگی اس کی یاد میں گزارا ہوتا ہے، وہ میٹھی سریلی آواز کو اپنی کانوں سے سنتے بھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ حدیث پاک بھی ابن ماجہ شریف کی، جس کے اندر شب برات کی عبادت کے بارے میں خود تاجدار کائنات نے حکم دیا۔ شب برات کی عبادت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہقی شریف کی روایت بھی ہے، مسند ابی یعلا کی روایت بھی ہے، معتبر اور مستند کتب کا حوالہ دے کے بات کہہ رہا ہوں۔ اب آئے سیاستہ میں تیسرے درجے کی کتاب، قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم شریف ہے، اس کے بعد جامع ترمذی ہے، سنن ترمذی۔ یہ بھی تمام مکاتب فکر کے مدارس میں شامل حساب ہے،
اور جب کوئی عالم دین بنتا ہے تو آخری سال میں جا کر جب دورہ حدیث ہوتا ہے تو یہ ترمذی شریف پڑھائی جاتی ہے بخاری شریف کے ساتھ. یہ درسی کتاب ہے, اتنی بڑی کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے. جامع ترمذی کے اندر روایت ہے, اس حدیث کے راوی حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور روایت کن سے لے رہے ہیں؟ گھر کی بات گھر والے سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ بات کنفرم ہے, گھر کی بات گھر والے سے بہتر کوئی نہیں جانتا. نفلی عبادت اپنے گھر میں کرنے کا جو ثواب زیادہ ہوتا ہے بنسبت مسجد کی. نفلی عبادت حضور علیہ السلام نفلی عبادت اپنے کا شانہ نبوت میں کیا کرتے تھے, اور نمازوں کی سنتیں حضور اپنے گھر میں پڑھ کے آیا کرتے. تو گھر میں حضور جو نفلی عبادت کرتے ہیں وہ گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں. سید عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا, ہم سب کی ماں, آپ حدیث کو روایت کر رہی ہیں, اور جامع ترمذی کا باب نمبر 39 ہے. امام ترمذی نے یہ چیپٹر قائم کیا ہے, اس عنوان سے پورا باب قائم کیا ہے, باب ما جاء لیلۃ النصف من شعبان. کس پورے چیپٹر اور پورے باب کے اندر 15 شعبان المعظم کی فضیلت کی احادیث کو لائے. امام ترمذی اتنے بڑے امام ہو کر, اتنی بڑی مستند کتاب ہو کر, اس میں شب برات کی فضیلت کا پورا باب قائم کیا جاتا ہے. اور روایت کرنے والی کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون انکار کرے گا ان کا؟ کوئی ماں کی بات کا بھی انکار کرتا ہے بھلا؟ ماں تو ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا سوچتی ہے, اولاد جیسی بھی ہو ماں کی بات بتاتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات تھی. رات کو اچانک میں نے دیکھا تو میں نے اپنی سرتاج, اپنے آقا, امام الانبیاء, نبی معظم, نبی محتشم, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا. حضور بستر پر نہیں تھے. جب حضور کو میں نے بستر پر نہ پایا, بستر پہ نہ پا کے میں حضور کی تلاش میں نکلی. تلاش کرتے کرتے جنہوں نے مدینہ المنورہ دیکھا ہے اور میرے محبوب کا روضہ اقدس دیکھا ہے, آج تو روضہ اقدس سے جنت البقیع آپ کو ذہن میں نظر آتی ہے, اس زمانے کی طرف دھیان لے جائے. جنت البقیع باہر تھی. سید عائشہ فرماتی ہے میں حضور کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں چلی گئی. جب جنت البقیع میں گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے, اور جنت البقیع قبرستان کے وسط میں کھڑے ہیں میرے محبوب. جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان پہنچی تو میرے محبوب اپنے رب سے مخاطب تھے, اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے. اس حدیث ترمذی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب برات کو اپنے گھر اور اپنے مسجد کی عبادت تک ہی محدود نہ رکھیں, بلکہ شب برات میں قبرستان جا کر اہل قبور کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے. شب برات میں قبرستان جانا بھی میرے محبوب کی سنت ہے. حضور اس رات قبرستان بھی گئے, اپنے عمل سے ثابت کیا کہ لوگوں کسی اور کو نہ دیکھو, مجھے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. حضور قبرستان تشریف لے گئے. جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھا تو میرے آقا فرمانے لگے عائشہ تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا رسول دونوں تمہاری حق تلفی کریں گے؟ کیا تم یہ گمان کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں, میں یہ گمان نہیں کرتی. میرے آقا نے ایسا کیوں فرمایا؟ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
دل مبارک میں آنے والے خیال کے سوال کا جواب دے دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو خیال آیا تھا، میرے محبوب نے اپنی نگاہ بصیرت سے جان لیا، اپنے علم غیب سے بھاگ لیا، اور میرے محبوب نے اپنی توجہ سے جان لیا کہ اس لمحے سیدہ عائشہ کے ذہن میں کون سا خیال آ رہا، اس خیال کا جواب دے دیا۔ اور آگے حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں، خود سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جب حضور کو میں نے بستر پہ نہیں پایا تھا تو میں سمجھی شاید حضور آج میرے بستر سے اٹھ کر اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے، تو بشری تقاضے کے مطابق میں حضور کو تلاش کرتی کرتی نکلی۔ تو حضور نے جو سیدہ عائشہ کے ذہن میں خیال آیا اس کا جواب دے کے فرمایا، عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ رب تعالیٰ اور رب کا حبیب یہ دونوں ہستیاں تمہاری حق تلفی کریں گی؟ کیا تم نے سوچ لیا تھا کہ آج میری باری تمہارے حجرے میں ٹھہرنے کی تھی تو میں تمہیں چھوڑ کر تمہارے ساتھ ناانصافی کر کے کسی اور زوجہ کے پاس چلا جاؤں گا؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کا رسول کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتے۔ سید عائشہ نکلی تھی رسول اللہ کو تلاش کرنے، لیکن رسول ساتھ اپنے نام کے اللہ کا اسم بھی جوڑ رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں تمہاری حق تلفی نہیں کریں گے۔ اللہ کا نام بھی ساتھ لگا کر میرے حبیب نے بتا دیا کہ لوگوں، اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ ان کی محبتیں جدا جدا نہیں، ان کی اطاعت جدا جدا نہیں ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے خدا کی اطاعت کی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا، عائشہ تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ اور ساتھ فرما دیا، اے عائشہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جسے ہم شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کی شان یہ ہے کہ ان اللہ تعالی عز و جل لیلۃ نصف شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لیکثر من عدد شعر غنم قلب۔ اے عائشہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جب ہوتی ہے تو رب کائنات اپنی شان کے لائق، اپنی خصوصی شان کے لائق آسمان دنیا میں اتر آتا ہوں۔ آسمان دنیا پہ رب کائنات خود نزول جلال فرماتا ہے، اپنی مخلوق کے قریب ہو جاتا ہے، اور قریب ہو کر کیا کرتا ہے رب اس رات میں؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ غَنَمِ شَعْرِ قَلْبٍ۔ اس رات میں رب کائنات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ میری امت کے گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہوں۔ اس رات کے اندر ہے کوئی اس رات کی عظمت و شان کا انکار کرنے والا؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ۔ قبیلہ بنو کلب وہ قبیلہ ہے عرب کے اندر کہ پورے عرب میں جس قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اس قدر تعداد میں بکریاں تھیں جن کی تعداد گننا مشکل ہوتی تھی، بے شمار بکریاں تھیں۔ جب اس قبیلے کے پاس بے شمار بکریاں لاتعداد بکریاں تھیں تو ان کی بکریوں کے جسم پہ بال بھی پھر لاتعداد ہوں گے۔ جب بکریاں گننا مشکل تھا تو بال گننا کیسے آسان ہے؟ جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں ان کی بکریوں کو شمار کر لو، ان کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ اللہ پاک اس رات کو بخش دیتا ہے۔ عائشہ اس لیے میں اس رات قبرستان میں کھڑا ہوں، ان اہل قبور کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں جو اس رات کو آسانی کے ساتھ قبرستان جا سکتے ہو۔ قبرستان قریب ہونے قبرستان بھی شب برات میں جانا چاہیے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک بات یہاں سے بڑی قابل توجہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات ہر رات پورا سال، ہر رات کو جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے، یعنی تہجد کا ٹائم، ہر رات کے پچھلے پہر تہجد کے ٹائم میں رب کائنات آسمانی دنیا پہ اتر آتا ہے۔ ہر رات میں پورا سال پچھلے پہر آسمانی دنیا پہ اتر آتا ہے اور رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ رب ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مصیبت زدہ مصیبتوں سے نجات مانگنے والا۔ تو یہ صدائیں ہر رات پچھلے پہر میں آتی ہیں۔ شب برات کی تخصیص یہ ہے، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں لغروب الشمس، اس رات کے اندر رب کائنات اپنی شان کے لائق رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا میں نہیں آتا، بلکہ جب مغرب کے ساتھ یہ رات شروع ہوتی ہے تو اس رات میں سر شام ہی مولا کی بارگاہ سے صدائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس رات میں بندے کو تہجد کا انتظار نہیں کروایا جاتا۔ مولا کی رحمت دیکھو کہ شاید رات کے اول میں عبادت کرنے والے پچھلے پہر میں جا کے سو جائیں، وہ دعا نہ کر سکے۔ اس رات میں مولا اپنی شان کے لائق مغرب کے بعد ہی آسمان دنیا پہ نزول جلال فرما لیتا ہے، اور مغرب سے لے کر فجر تک رب آسمان دنیا پہ رہتا ہے اور صدائیں فرماتا رہتا ہے کہ بندو ہر رات میری رحمت کے دروازے پچھلے پہر کھلتے ہیں۔ یہ رات اتنی مقدس ہے کہ ہم نے دروازے سر شام ہی کھول دیے۔ کوئی اس رات کے پہلے پہر میں آئے، کوئی درمیان میں آئے، کوئی آخر میں آئے، جب بھی کوئی طالب آ جائے میری رحمت کا، میں ساری رات صدائیں لگاتا ہوں۔ کوئی کسی وقت میں بھی آ جائے، میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہوں، اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث پاک بھی جامع ترمذی کی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان المعظم کی 13 تاریخ کو، شعبان کی 13 تاریخ کو جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے رات کے وقت 13 شعبان المعظم۔ عرض کی آقا نماز تہجد کے لیے اٹھیے، نماز تہجد ادا فرمائیے اور اپنی امت کے لیے دعا کیجیے۔ حضور فرماتے میں بیدار ہوا، نماز تہجد ادا کی، دعا کی، اور نماز اور دعا کا سلسلہ فجر تک چلتا رہا۔ فجر ہو گئی، فجر پڑھ لی، بعد میں جبریل امین علیہ السلام پھر بارگاہ رسالت مآب میں آئے۔ عرض کی آقا رب کائنات نے اس رات میں آپ کی دعا اور عبادت کی وجہ سے آپ کی خاطر آپ کی امت کے تیسرے حصے کی بخشش فرما دی۔ 13 شعبان المعظم اسی مہینے کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو کیوں آئے؟ میں صرف میری امت کا تیسرا حصہ بخشا گیا، میری امت کے باقی 2 حصوں کا کیا بنے گا؟ جب 14 شعبان المعظم ہوئی، جبریل امین علیہ السلام پھر آئے۔ عرض کی آقا اپنے رب کی نماز ادا کیجیے اور رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ حضور نے 14 شعبان کو بھی قیام کیا، رب کے حضور دعا کی۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لے گئے۔ صبح صادق تک یہ سلسلہ جاری رہا دعا اور نماز کا۔ صبح کے بعد جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں پھر آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، رب کائنات نے آج کی رات کے دوپہر آپ کی خاطر آپ کی امت کے دوسرے حصے کی بھی بخشش فرما دی، دوسرے حصے کی بھی رب تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہے۔ شعبان کے مہینے میں بخشش ہو رہی ہے، کتنا مقدس مہینہ ہے۔ حضور زاروں قطار روئے، کہا جبریل رب نے میری امت کے تیسرے اور آخری حصے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ جبریل امین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئی، شب برات کی رات،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ 15 شعبان کو جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں پھر آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو. میں نے پوچھا جبریل کس چیز کی مبارک؟ تو عرض کی یا رسول اللہ رب کائنات نے آج کی رات آپ کی خاطر آپ کی ساری امت کی بخشش فرما دی. آپ کی ساری امت کی بخشش فرما دی ہے سوائے چند لوگوں کے. وہ چند لوگ کون ہیں ان کا ذکر میں آگے کرتا ہوں. چند لوگوں کے سوا رب نے سب کی بخشش فرما دی. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آسمان کی طرف سر اٹھائیں اور رب تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ کریں. اپنی نگاہوں سے آج مشاہدہ کریں. 15 شعبان المعظم میں میرے رسول نے اپنا سر اٹھایا, آسمانوں کی جانب دیکھا تو فرمایا اللہ پاک نے آج آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے. سارے دروازے کھول دیے اور آسمان دنیا سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنے فرشتے ہیں آج کی رات سارے فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں. اس رات عبادت فقط انسان نہیں کرتے فرشتے بھی کرتے. میرے رسول نے مشاہدہ فرمایا تو کہ آسمان دنیا سے لے کر عرش معلیٰ تک سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں سر پر سجود ہیں, سجدے میں ہیں. اور میرے رسول نے صاحب یہ بھی بتا دیا کہ سجدے میں کیا کر رہے ہیں. فرمایا حالت سجدہ میں ہے اور سارے کے سارے فرشتے حالت سجدہ میں جا کر میری امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. میری امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے آقا نے فرمایا اس رات رب کائنات نے تمام آسمانوں پر, ساتوں آسمانوں پر رب کائنات نے ایک ایک فرشتہ مقرر فرما دیا. وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس رات میں جو بندہ رب کی بارگاہ میں قیام کے اندر ہوتا ہے, جو تلاوت قرآن میں ہوتا ہے, جو ذکر اذکار میں ہوتا ہے, جو بندہ اس رات میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام میں ہوتا ہے, الغرض کسی بھی عبادت میں اس رات میں ہوتا ہے, یہ مقرر فرشتہ جو ہے اس بندے کی بخشش کی ساری رات دعا بھی کرتا ہے اور اس بندے کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت بھی دیتا ہے. جنت میں داخل ہونے کی بشارت بھی دیتا ہے. پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان پر رب کائنات نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ جو فرشتہ اس رات میں فقط اعلان کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ سے اعلان ہے اے عبادت کرنے والوں آج تمہاری بخشش ہونے والی ہے, رب سے بخشش مانگو. آج تمہیں رزق ملنے والا ہے, رب سے رزق مانگو. آج مصیبتیں چھٹنے والی ہے, مصائب و علام سے نجات مانگو. یہ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں اور صبح صادق طلوع ہونے تک یہ اعلان اللہ کی بارگاہ سے ہوتا رہتا ہے. اتنی مقدس رات ہے شب بارات. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کو جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی نماز ادا کیجئے. اس رات اللہ پاک نے آسمانوں کے بھی تمام دروازے اور اپنی رحمتوں کے بھی تمام دروازے کھول دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل اس رات کی اور کیا شان ہے, اس رات کا کیا مقام ہے, اس کی شان بیان کرو. کیا قسمت والی رات ملی ہے امت محمدیہ کو کہ اس رات کی شان بیان کرنے والے جبریل امین ہیں اور شان سننے والے انبیاء کے امام ہیں. جبریل امین علیہ السلام اس رات کی شان بیان کر رہے ہیں. عرض کی آقا اس رات کی شان یہ ہے کہ رب کائنات نے اس رات میں آپ کی گناہگار امت کے لیے اپنی رحمتوں کے 300 دروازے کھول رکھے.
اپنی رحمتوں کے 300 دروازے رب نے اس رات میں گناہگاروں کے لیے کھول رکھے ہیں، اور اس رات میں رب کائنات آپ کی امت کے ہر گناہگار کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ اب سنے وہ چند لوگ کون ہیں جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی، شب برات کو کیا شب قدر کے اندر بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون ہے؟ ان میں سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرے فہرست پہلا بندہ مشرک ہے، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس رات میں مشرک اگر آ کر ساری رات بھی رب کی بارگاہ میں کھڑا رہے تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لے اور پکا شرک کو چھوڑ کے مولا کی جانب آ نہ جائے۔ فقط ایک رات کی توبہ نہیں، آخری سانس تک کی توبہ۔ نمبر 2 ہے جادوگر۔ جو جادوگر ہے اپنے جادو کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جادو سے ہوتی تکلیف ہے، ایک کو خوش کریں گے دوسرے کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو کہا جادوگر بندے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے اس برے عمل سے ہمیشہ کے لیے توبہ نہیں کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا عداوت رکھنے والا، یہ بات قابل توجہ ہے، اپنے سینے میں اپنے دل میں خواہ اپنے بھائیوں رشتہ داروں اہل محلہ دوست احباب کے بارے میں خواہ اپنے دل کے اندر دشمنی اور عداوت پالنے والا، بغیر کسی بات کے سال بیت جاتے ناراضگیوں میں۔ بھئی اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا تھا، اب ہم بھی ساری زندگی نہیں بلائیں گے۔ یہ ہمارے گھر میں بلانے کے باوجود نہیں آ سکا تھا، اس نے رشتہ نہیں دیا تھا، اس نے یہ نہیں کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم تعلقات توڑ دیتے ہیں، دل میں عداوتیں ہوتی ہیں۔ اس مرض میں ہم سارے مبتلا ہیں، میرے سمیت سب مبتلا ہیں۔ تو جس کے سینے میں دوسروں کی دشمنی اور عداوت اور نفرت پلتی ہے، اس رات میں رب کائنات اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ شب برات آنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کرے، مولا کی یاد کیے۔ پھر فرمایا شراب نوشی کرنے والا بندہ، شراب نوشی کرنے والا بندہ، شراب کا عادی، ساری رات بھی قرآن لے کے کھڑا رہے، مولا کی بارگاہ میں ساری رات نوافل پڑھتا رہے، شراب پینے والے بندے کی توبہ اس رات میں قبول نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے اس برے عمل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہ دے، ہمیشہ کے لیے توبہ نہ کر لے، مگر ایک رات کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ توبہ ہوتی ہی وہ ہے کہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ نمبر 5 زنا کار، زانی بندہ، زنا کرنے والا جو زنا کا عادی ہے، جب تک زانی سچے دل سے مولا کی بارگاہ میں طائر نہیں ہو جاتا اور اپنی حرکت ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتا، تب تک اس رات میں زانی کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا چغل خور، بات بات پہ چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، اور یہ بیماری بھی ہم سب کے اندر عام ہے، میرے سمیت مرد ہو یا خواتین سب کے اندر یہ بیماری ہے، سب کے اندر، کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ غیبت اور چغلی کرنے والے بندے کی بخشش اللہ شب برات میں نہیں فرماتا، اس عظیم راز سے محروم رہ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے آج ہی توبہ کرے۔ پھر فرمایا اپنے والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، بے ادب، گستاخ، اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرماتا جب تک نافرمانی والے عمل کو چھوڑ نہ دے، پکی توبہ نہ کر لے اور اپنے والدین کو راضی نہ کر لے اور آئندہ کے لیے ان کی خدمت کا پکا ارادہ نہ کر لے، تب تک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور آخر میں فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، رشتہ داروں سے خونی رشتوں کو منقطع کرنے والا، طرح
طرح طرح اور ذرا ذرا سی کی باتوں پر ہم آج اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تعلقات توڑنا بڑی بری عادت ہے، گندی عادت ہے، اسے اللہ اس کا رسول پسند نہیں فرماتا۔ جو چاہے مرضی ہو جائے، میل جول کم ہو جائے، ناراضگی غصہ ہونا چاہیے، لیکن یہ وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر چلا جائے۔ جو بندہ ذرا ذرا سی بات پہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیتا ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ رب تعالیٰ بھی اسے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک اس پہ رحم نہیں کرتا۔ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی صلات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلح کریں، ان کو ملائیں، تعلقات جوڑیں، توڑنے کی بجائے ان کو ملانا سیکھیں۔ اور آخری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے کہ اس رات کے اندر رب کائنات، جو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی تھی، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس رات کے اندر، اس رات کے بعد اگلے سال 15 شعبان آنے تک پورے سال کے اندر کس بندے کو موت آنی ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کس بندے کو اللہ نے کتنا نوازنا ہے اس رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تقدیر کا قلم چلتا ہے اس رات کے اندر۔ اس رات میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ کاش جب اس رات میں ہمارے اعمال اٹھائے جائیں اور تقدیر کا قلم چل رہا ہو، ہماری قسمت کا فیصلہ لکھا جا رہا ہو، ادھر قلم چلنے والا ہو، ادھر ہمارا سر ہمارے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں، یا ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو، ہماری آنکھوں میں آنسو ہو، ہم رب کی تحلیل پہ گڑگڑا رہے ہو، ہم قیام میں ہو، ہم ذکر اذکار میں ہو، ہم محافل میں ہو، درود و سلام کے اندر موجود ہو، جب ہماری تقدیر کا فیصلہ کیا جائے تو رب کی بارگاہ سے آواز آنے، فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، آج میری بارگاہ میں سجدے میں ہے، یہ تلاوت میں ہے، اس کی قسمت کے اندر آج وہ لکھو جو یہ مان رہا۔ تو آج رات 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، یہ مولا کی بارگاہ میں اپنی تقدیر کا فیصلہ لکھوانے کی رات ہے۔ اس رات میں آئے اور مولا کی بارگاہ میں لکھوائیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو پیسے دیں، وہ چھریاں پٹاخے لے کے بازاروں میں عام کرنے کے لیے کہ مسجد کے دروازے پہ جا کے پٹاخے چلائیں تاکہ دوسروں کی عبادت خراب ہو۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، اگر میرے احباب باہر بھی سن رہی ہو، جو اس رات میں بازار میں نکروں پہ دکانوں پہ پٹاخے لے کے بیٹھ جاتے ہیں بانٹنے کے لیے، بیچنے کے لیے، یہ رزق حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ یہ بات اپنے کانوں میں ڈال لے، رزق حرام ہے۔ یہ پٹاخے لے کے راتوں کو عبادت خراب کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اس رات کی عبادت کا انکار کیا، انہوں نے اس رات میں شور شرابہ کرنے کا تو انکار نہیں کیا۔ رات کو پامال کرنا، کوئی مسلمان بھی ہو کسی کے گھر کے دروازے کے باہر جا کے پٹاخہ جلا دے اسے تکلیف ہوگی۔ تو جب عام مسلمان کو ہمسائے کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، تو رب کی دہلیز پر، رب کے دروازے کے سامنے کتنی جرات کے ساتھ یہ پٹاخے چلائے جاتے ہیں۔ اپنی اولادوں پہ کنٹرول کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ بہت سارے بچے ایسے جو بے لگام ہیں، بے لگام ہیں۔ یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہہ رہا ہوں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو والدین کی کنٹرول سے باہر ہیں۔ ہم کئی نمازوں میں دیکھتے ہیں باپ نماز کے لیے نہیں آتا، بھائی نہیں آتا، لیکن بچے مسجد میں آتے تو ہیں، بہت ساری باتیں ایسی کر جاتے ہیں شور شرابے میں کہ نماز خراب ہوتی ہے۔ نماز کے خراب ہونے کا پتہ امام سے چلتا ہے۔ امام مصلی پہ قرات کر رہا ہے، پیچھے ہلکی سی بھی کسی کی آواز آ گئی تو بھولنے کا خدشہ ہے۔ امام کی نماز خراب ہوئی تو سب کی خراب ہوئی۔ یہ 2 دن قبل ایک بچہ ظہر اثر کی نماز میں کتنا شور شرابہ آوازیں دے رہا تھا اور اسپیشل نام لے کے پکار رہا تھا، مولوی صاحب نماز کے اندر حالت نماز ہے، کتنا شور شرابہ کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس رات کی قدر پہچاننے کی، اس رات کو اللہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔